ہی کارآمد آرگن ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ ہر چھوٹے سے لے کر بڑا کام آپ اپنے ہاتھ اور بازو کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر کسی انسان کا ہاتھ کسی وجہ سے جسم سے الگ ہو جائے یا پھر کسی حادثے میں ضائع ہو جائے؟ میڈیکل سائنس نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے۔ جی ہاں، اب اگر کسی انسان کا ہاتھ ضائع ہو جائے تو اس کو کسی دوسرے زندہ انسان یا پھر برین ڈیڈ پرسن کا ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ اس پروسیس کو ہم ہینڈ ٹرانسپلانٹ یعنی ہاتھ کا ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں۔ ہینڈ ٹرانسپلانٹ ایک ایسا سرجیکل پروسیس ہے جس کے دوران ایک انسان کے ہاتھ کو کسی دوسرے جسم میں ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر ڈونر کا ہاتھ کسی مردہ ڈونر سے لیا جاتا ہے اور اس کو ریسیور یعنی کہ ریسیپینٹ کے لیے ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے جس کا ہاتھ کسی وجہ سے ضائع ہو گیا ہو۔ آج تک جتنے بھی ہینڈ ٹرانسپلانٹس ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر کو ایلبو یعنی کہ کہنی کے نیچے ہی انجام دیا گیا ہے، حالانکہ ابو ایلبو ٹرانسپلانٹ بھی مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ ہینڈ ٹرانسپلانٹ ایک نئی قسم کی آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہے جہاں متعدد آرگنز کو ایک واحد فنکشنل یونٹ کے طور پر ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے، جسے اب ویسکولرائزڈ کمپوزٹ ایلو ٹرانسپلانٹیشن کہا جاتا ہے۔ ہینڈ ٹرانسپلانٹ کا آپریشن دوسرے ٹرانسپلانٹس کی نسبت کافی لمبا چلتا ہے اور عام طور پر 8 سے 12 گھنٹے تک رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک عام ہارٹ ٹرانسپلانٹ آپریشن 6 سے 8 گھنٹے تک رہتا ہے۔ سرجنز عام طور پر ہڈیوں کو سب سے پہلے جوڑتے ہیں، اس کے بعد وینز، آرٹریز، نرو، ٹینڈنز اور سکن کو جوڑا جاتا ہے۔ ہینڈ ٹرانسپلانٹ کے ریسیپینٹ کو دوسرے ٹرانسپلانٹس جیسے کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹس کی طرح میڈیسنز لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جسم امیون سسٹم کو ہمارے ہاتھ کے خلاف ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ میڈیسنز ریسیپینٹ کی امیون سسٹم کو کمزور کرتی ہیں، جس کی وجہ سے انفیکشن اور کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آرگنز کی ٹرانسپلانٹ میں گزشتہ برسوں میں بہت ساری ترقی ہوئی ہے جس نے ان کو کافی حد تک قابل برداشت بنا دیا ہے۔ ٹرانسپلانٹ کے بعد وسیع پیمانے پر ہینڈ تھراپی ہوتی ہے جس سے ریسیور کو ٹرانسپلانٹڈ ہاتھ کا کام دوبارہ حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ وہ مریض جو ہینڈ ٹرانسپلانٹ کے بعد میڈیسنز لینے اور باڈی تھراپی کروا چکے ہوں ان کو نئے ہاتھ یا بازو کو ایکٹیویٹ کرنے میں غیر معمولی کامیابی ملی ہے۔ ایکواڈور میں 1964 میں ایک ہینڈ ٹرانسپلانٹ ہوا تھا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ انسانی ہاتھ کے ٹرانسپلانٹ میں پہلی شارٹ ٹرم کامیابی نیوزی لینڈ کے کلائن ہلم کے ساتھ ہوئی تھی، جو جیل میں ہی ایک حادثے میں ہاتھ کھو بیٹھا تھا، اور اس طرح سے یہ عمل پھر ترتیب میں شروع کر دیا گیا۔ بازو یا ہاتھ دوبارہ حاصل کرنے سے مریض کی زندگی کے معیار میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے، جس سے وہ روزمرہ کے کام انجام دے سکتا ہے جو شاید وہ پہلے نہیں کر سکتا۔